یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ جنہ اندر ہوئے عشق سمایا تے اس نہیں پھر جانا، ہو پاویں سونے ملن ہزار، ہوئے اساں نہیں ہوں یار وٹانا، تے جنہ اندر نہ عشق سمایا تے کتے اس تھی چنگے، وہ مالک دے کر راکھی کر دے، ہوئے صبر پکھے ننگے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ظفر، بدلو چینل کے پروگرام کافی ہاؤس میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ۔ ناظرین، شوکت علی ہمارے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان کا نام ہے، خصوصاً ایک ایسی صورتحال میں جہاں نہ صرف پنجابی زبان بلکہ پنجاب کا جو تاریخی اور تہذیبی ورثہ ہے وہ زوال پذیر کی طرف گامزن ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں ہمارے پنجاب کے حکمرانوں کا ایک اہم کردار ہمیشہ سے رہا ہے۔ شوکت علی نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ پنجابی جو ہے وہ محبت کی زبان ہے اور پنجاب سچ کا آئینہ دار ہے۔ ان کے گیت اور صوفی کلام پنجاب کی گائیکی کا ایک تاریخی ورثہ ہیں۔ انہوں نے سیف الملوک اس طرح سے گائی کہ وہ نہ صرف ہر دل کی دھڑکن بن گئی بلکہ سیف الملوک اور شوکت علی کو کبھی بھی علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم نے ہمارے ساتھ شوکت علی تو موجود نہیں ہیں، لیکن ہم نے سیف الملوک دوبارہ سے سننے کے لیے اپنے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو مدعو کیا ہے جو کہ گائیکی بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر ذوالفقار، ان سے ہم سیف الملوک سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے مہمان ممتاز صحافی طاہر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم شوکت علی کی ذات اور ان کی گیتوں کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ تو میں خوش آمدید کہتی ہوں دونوں مہمانوں کو اپنے پروگرام میں، اور اس کے علاوہ علامہ صدیق اظہر تبصرے کے لیے موجود رہیں گے۔ جی طاہر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ شوکت علی کو آپ اور ان کی پنجاب کی جو فوک گائیکی ہے آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، شوکت کا ہر بندہ اپنے ایک دور ایک گواہی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو 100 سال پنجاب کی تاریخ ہے اس میں دو اگر چیزیں نکالی جائیں، ایک پنجابی فوک اور پنجابی جو صوفی شاعری ہے، تو دونوں میں میرا حال ہے شوکت علی کو ہم مائنس نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ اور جو تھوڑی سی پڑھی لکھی بات کرنے میں حرج نہیں، ویسے اس ملک میں ضرورت تو نہیں ہے، پڑھی لکھی بات یہ ہے کہ جو زبان ہوتی ہے وہ کیریئر ہوتی ہے ایکسپیرینس کا۔ مطلب میں 60 سال کے قریب ہوں، اگر میں 100 سال پہلے پنجاب سمجھنا چاہ رہا ہوں تو وہ کیا میرے پاس اس کے پاس انسٹرومنٹ ہے، وہ 100 سال پہلے کی شاعری ہے، زبان ہے۔ اگر میں 200 سال پہلے کے جو پنجابی کس طرح رہا ہے، اس کا محبت کا ایکسپریشن کیا تھا، وہ لڑتا کس طرح تھا، ان کی دوستی کیا تھی، ان کی فیلنگز کیا تھی، ان کا خدا کے بارے میں تصور کیا تھا، میرے پاس کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ میں 200 سال پیچھے چلوں، میرے پاس سمپل ایک انسٹرومنٹ ہے پنجابی زبان۔ تو میں اس زبان سے سب سے پہلے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ شوکت کی جو کریکٹر ہے یا اس کے مقام کو جب تک آپ زبان کو نہیں سمجھیں گے آپ شوکت کی تعریف ہی نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شوکت کا سب سے بڑا کام، کیونکہ پنجابیوں میں ایک بڑا ایک مجموعی طور پہ ایک مرض ہے جو کہ انگریز نے اور ریاست پاکستان نے ان پہ ڈالا کہ آپ شرمندہ رہیں کیونکہ آپ پنجابی بول کے گھٹیا ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں شوکت علی ایک واحد پنجابی تھا جس نے وہ امپیریل انگریز اور پاکستان کی ریاست کے یہ جو نیریٹو تھا کہ پنجابی جو بولے گا وہ گھٹیا ہو جائے گا، وہ ان پڑھ ہوگا، یہ مطلب ایک یا سوشل کلاس میں لو ہے، نیچے آپ ہو جائیں گے۔ پنجابی کا میں سمجھتا ہوں 60s 70s 80s 90s میں وہ ایک پرائیڈ تھا، اور اس کا پنجابی ہونے سے جو پرائیڈ تھا وہ خالی میں پنجابی نیشنلزم کی بات نہیں کرتا، وہی جو فوک ہے پنجابی جو عام آدمی کا ایکسپریشن ہے، محبت کا، دوستی کا، موسم کا، اللہ سے لڑنے کا، اسے اللہ سے پیار کرنے کا، معاشرے کا، اس نے فوک سے وہ جو اپنا ایکسپیرینس ہے اس کو پریزرو کیا ہے۔ اور نمبر 2 میرے خیال میں شاید محمد بخش
کو آپ بھول جائیں, شاید آپ سیف الملوک کو بھول جائیں, مگر آپ شوکت علی کو نہیں مائنس کر اور ویسے بھی فوک لور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی ایک انڈیویجولس کی تھاٹ نہیں, کسی ایک انڈیویجول کی تھاٹ نہیں ہوتی ہے, وہ ایک کلیکٹیو جو ہے سوشل سیٹ اپ کا حصہ ہوتی ہیں. اور شوکت علی پہ کرٹیسزم بھی ہوتا رہا جب وہ یہ فوک لورس کی بات کر رہے تھے یا سیف الملوک پڑھ رہے تھے, اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے. نہیں, وہ کرٹیسزم میں شوکت پہ نہیں سمجھتا, کیونکہ میری اپنی ایج ہے, میں آئی واز بورن ان لاہور, میں نے وہ پنجابی زبان کا ایک نا زوال دیکھا ہے. میں کیونکہ پنجابی اسپیکنگ تھا, اس لیے میرے میں تو سیکنڈ تھاٹ ہی نہیں, میں تو اس کو ایک ہیومن ایکسپیرینس سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں جب کسی بھی قوم کو اگر آپ نے غلام بنانا ہے تو اس کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے, آپ سب سے پہلے اس کو اس کی زبان کا گلٹ ڈال دیں. تو یہاں کے جو حکمران طبقے ہیں وہ میں انگریز سے شروع کر رہا ہوں, بلکہ میں مغلوں کو بھی اس میں شامل کروں گا, انہوں نے بھی فارسی میرے پہ مسلط کی. تو انہوں نے جو, کیونکہ پنجاب کے پاس کھانا تھا, پنجاب کے پاس پانی تھا, پنجاب کے پاس روٹی تھی, تو پنجاب کو گٹیا بنانا بہت ضروری تھا سب کانٹیننٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے سب حکمرانوں میں اتنی انٹیلیجنس ہوتی ہے, حکمران میں بہت انٹیلیجنس ہوتی ہے, اور اس انٹیلیجنس میں ان کو آسان ترین جو فارمولہ نظر آیا نا پنجاب کو ڈومینیٹ کرنے کا, وہ یہ تھا کہ اس زبان کو گٹیا بنا دو. اس کا جو کیریئر ہے, جو اس کا ایکسپیرینس جو کیری کر رہا ہے پنجابی جو تقریباً 5000 سال کی ہڑپا کی ایک سویلائزیشن ہے, منجو داڑو کی جو ایکسپیرینس ہے وہ بیسیکلی ہڑپا کی سویلائزیشن ہے. تو بلکہ جو ہندو ساری متھس ہیں, جو ہندو میتھولوجی ہے, وہ بھی سورس پنجاب بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اتنی پرانی سویلائزیشن کو, جو سندھ کی سویلائزیشن تھی, جو پانی کی سویلائزیشن تھی, جو دوستی کی سویلائزیشن تھی, وہ محبت کی سویلائزیشن تھی, اس کو نیچے کرنے کے لیے آپ کو یہاں تو بہت بڑی آرمی چاہیے تھی, یہاں آپ کو کوئی گلٹ چاہیے تھا, ایک احساس گناہ چاہیے تھا. تو بڑے آرام سے حکمرانوں نے 2-3 سالوں سے. خیر ملک صاحب, آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. یہاں پر 60s کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ یہاں پر پارک ٹی ہاؤس کے اندر کچھ ایسے اردو دان تھے, شاعری کرنے والے شاعر تھے, ادیب تھے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ بلے شاہ کو یہاں پر بین کیا جائے, کیونکہ بلے شاہ کی شاعری جو ہے وہ لوگوں کو ذہنی طور پر جو ہے وہ گمراہ کرتی ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پنجابی زبان کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک موومنٹ چلی, اور وہ 150-200-300 سال سے چلتی میں رہی. بظاہر آؤٹ آف دی ٹاپکس بول رہا ہوں. میں اس لیے شوکت کی بڑی عزت کرتا ہوں, میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ شوکت علی کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. کم از کم میری جو جنریشن ہے اس کو اس نے فوک دیا, اس نے پنجابی شاعری دی, اس نے پنجابی صوفی دیا. تو میں اگر اپنے آپ کو پنجابی سمجھتا ہوں نا, تو اس میں شوکت علی کو مائنس نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے تھوڑی سی زیادہ لمبی بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے. ذوالفقار صاحب, آپ ہمیں کچھ سیف الملوک کے کچھ شعر سنائیے. جی, سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں جو ہے نا وہ مدعو کیا ہے. میری خوش نصیبی ہے کہ جیسے سر فرما رہے ہیں کہ شوکت علی جو ہیں وہ ان کا وہ اتنا بڑا ان کا نام اور مقام ہے, جو انہوں نے ایسا رول پلے کر دیا ہے کہ جو ہم کبھی بھی جو ہم بھول نہیں سکتے ہیں, اور آئندہ نسلوں میں بھی ان کا یہ جو کردار ہے یہ یاد رکھا جائے گا. تو میری خوش نصیبی ہے کہ میں بھی جو ہے نا انہی کی وجہ سے یہ جو سیف الملوک ہے میرے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی, شوق پیدا ہوا, تو میں جو اس کو پڑھتا ہوں. حمد ثنا الہی جو مالک ہر دام اس دا نام چتارن والا وے ہر میدان نہر دا اس دا نام چتارن والا وے ہر میدان نہر دا ریت وجود
ਰੇਤ ਵਜੂਦ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਘਟ ਪਾਣੀ ਦੇਵੀ ਹੋਏ ਰੇਤ ਮਿੱਟੀ ਰੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏ ਕਰ ਕਰ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਧੋਂਦੇ ਉਹ ਫਜਰੇ ਔਗਨ ਹਾਰ ਕਹਾਵਨ ਤੇ ਹਰ ਥੀ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਓਏ ਫਜਰੇ ਔਗਨ ਹਾਰ ਕਹਾਵਨ ਤੇ ਹਰ ਥੀ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ कि जब अयूब खान के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट यहाँ पे शुरू हुई, एक तहरीक शुरू हुई और पीपल्स पार्टी जो है वो मार्ज़ वजूद में आई, शौकत अली बहुत ज़्यादा कमिटेड था पीपल्स पार्टी के साथ। और वहाँ पर आप यानी मुझे ये बात याद है कि जब किसानों के जलसे होते थे और उन्हें बुला लिया जाता था और वो वहाँ पे जाके यही अच्छा, वो कोई ऐसी सियासी चीज़ें नहीं पढ़ते थे, वो यही चीज़ें जो हैं ये सैफुल मुलूक है, हीर है और इस तरह के, अच्छा वो ख़ुद भी गीत लिखते थे और वो बुनियादी तौर पर तो वो शागिर्द अपने ही भाई के थे, उनके भाई उनके बड़े भाई थे इनायत अली, वो बहुत ज़बरदस्त गवैये थे वो भी उनके। और आखिर वक्त तक वो बंदा जो है वो उसकी पॉलिटिकल कमिटमेंट जो थी वो आवाम के साथ रही। और उसमें एक और जो बहुत बड़ा उसका ये था कि वो दोनों पंजाब में यानी मशरक़ी पंजाब में भी उतना ही पॉपुलर था जितना शायद वहाँ ज़्यादा पॉपुलर था, क्योंकि वहाँ के लोगों को अपनी ज़ुबान से ज़्यादा मोहब्बत है। और इसी तरह मैंने देखा कि एक दो जो उनके टीवी इंटरव्यूज़ जो वहाँ पे हुए इंडिया में और एक आध कनाडा में हुआ, तो उसमें मैंने देखा कि वहाँ के लोगों का उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसेप्शन था। और उसकी एक बड़ी वजह वो ये थी कि फोक चूँकि अवाम की मौसीकी है, वो फोक गाता था, अवाम से जुड़ा हुआ था। उसने अपनी पॉलिटिकल लाइफ जो है, ये जो एक छोटा सा वाक़या मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, आखिरी दिनों में जब वो बहुत बीमार हुए तो पीपल्स पार्टी ने सिंध में उनको बुलाया और आसिफ अली जरदारी ने उनका, मैं इसमें ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के जो लोग थे उन्होंने बताया वहाँ के हुक्मरानों को, सिंध के हुक्मरानों को कि भाई ये वो बंदा है जिस बंदे की हमेशा आवाम के साथ जो है अवामी तहरीकों के साथ इस बंदे की कमिटमेंट रही है। तो ये भी उसका एक एस्पेक्ट था। नहीं, वो मेरी जो मैं बता रहा हूँ कि लास्ट मेरे वाले कुछ 7-10 साल की बात है, तो आई वाज इन अमृतसर और वहाँ पे अपना शौकत अली भी था। अच्छा। तो जो आप बात कह रहे हैं मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा। मैंने वो देखी है, वो जो इंडियन पंजाब में जो शौकत की जो ज़रूरत है, और ये जो हमारा वेस्ट पंजाब है ना, यहाँ पे जिस तरह हमारे डॉक्टर साहब गा रहे हैं, ये ऊंची, मैं तो म्यूज़िक नहीं समझता, जो ऊपर वाली टोन में जो गाना ना, ये एक पंजाबी आवारगी है, ये खुलापन है पंजाब का, Yes. दरियाओं की ज़मीन है, खुली ज़मीन है, एकदम ऊपर चले जाना। तो मैं आँखों से देखा है कि ही वॉज रिस्पेक्टेड देयर, डेफिनेटली ही वॉज रिस्पेक्टेड देयर।
اچھا طاہر صاحب، آپ نے کہا کہ آپ جب وین یو ور گروئنگ اپ تو پھر اس زمانے میں آپ شوکت علی کے فوک سنتے ہوئے بڑے ہوئے اور پنجابی کے ساتھ آپ کی ایک ظاہر رشتہ بنا. آپ آج کل کے زمانے میں کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ آپ کے خیال میں کوئی فوک گانے والا اب آج کل ہے؟ شوکت علی تو چلے گئے، لیکن کیا ہم اپنی نئی جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے بھی کوئی فوک ایسا چھوڑ کے جا رہے ہیں یا پیدا کر رہے ہیں جو کہ وہ پڑھ سکیں یا سن سکیں؟ بظاہر میرا خیال ہے آپ کو شاید لگے گا میں بڑا بدتمیز انسان ہوں، مطلب بات دانش کی نہیں ہوتی دنیا میں، بات ہوتی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی. جب اس ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ پنجابی کو ختم کرنا ہے تو پھر لوگ فوک کہاں سے آئے گا، شوکت علی کہاں سے آئے گا، تو طاہر ملک کہاں سے آئے گا. مطلب میرے 3 بچے ہیں، اللہ کا شکر ہے میں کسی کے ساتھ پنجابی نہیں بول سکتا، نہ ان کو آتی ہے. تو یہ تو ابھی کمپنی دی مشہوری ہے، جیسے کہہ دیں گے جی شوکت زندہ رہے گا، لوگ سنیں گے. میرا خیال ہے 5-10 سال کے بعد کوئی بندہ نہیں ہوگا، جو میری جنریشن مرے گی شوکت بھی مر جائے گا. یہ آپ کا دیکھیں، میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ شوکت نہیں مرے گا جب تک وہ لوگ جو یہاں پہ، اگر ایک آدمی بھی پنجابی کو سمجھنے والا ہے اور پنجابی بولنے. ابھی میں آپ کو ایک بتاؤں، ایک افسوسناک بات ہے، وہ یہ کہ یہاں شاہ جمال کے مزار پر ایک ڈھول بجاتے تھے، سائیں، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. سائیں گونگا. اب وہ سائیں گونگا اتنی زبردست چیز تھی اور اتنا زبردست وہ پرفارم کرتا تھا. رفیع پیر زادہ وغیرہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ دیکھا. آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی تک کسی اخبار نے اس کے بارے میں اوبیچری تک نہیں لکھی، کسی نے کوئی بتایا نہیں، کسی ٹی وی شو کے اندر یہ گونگا سائیں کون تھا. لاہور کے اندر اتنا بڑا ڈرامر، اتنا بڑا وہ اپنا ڈھول بجانے والا آدمی، اگر وہ کسی اور سوسائٹی میں ہوتا اور اس طرح کا، خاص طور پہ ایک فوکس ڈھول جو ہے، یہ ہمارا پنجاب کا ایک فوک جو ہے وہ ساز ہے اور وہ کسی کو یاد نہیں ہے. دیکھیں علامہ صاحب، آپ اگر سچ بولنے میں حرج کوئی نہیں ہے، کمپنی مشہوری سے بولنے میں. مجھے بتائیں جو پنجاب کی اسمبلی لاہور میں ہو، جو مکہ ہو پنجابیوں کا، اگر وہاں پنجابی نہیں بول سکتے تو یو سی کہ شوکت علی زندہ رہے گا؟ ایویں نہ رنگ بازی کرو، سیدھی گل کرو. آئی ڈونٹ سی اینی فیوچر آف فوک اینڈ شوکت علی. میرے لیے آئی ایم دی لاسٹ جنریشن. اسی ذرا چٹے رنگ دے بھی انگریزی بھی بول رہے ہیں، پنجابی بھی پرائڈ ہے. میرا خیال ہے میں آپ کو اپنی جنریشن بتا رہا ہوں. آئی ہیو سین دی ڈیتھ آف پنجابی. میں آئی ایم فرام وال سٹی، تھورو پنجابی اسپیکنگ. میں ایک بچے سے پنجابی نہیں بولتا. اس کا مطلب میں تو آپ کو ایک ایویڈنس دے رہا ہوں نا. میرے 3 بچے ہیں تو میری کسی سے پنجابی، اور میں بہت ہی ریئر ہوں گا تھوڑا سا مڈل کلاس ہی جو اپنی بیوی نہ پنجابی بول رہا ہے، اور میرا یہ بڑا ایک گولڈ میڈل آپ مجھے دے سکتے ہیں. ادروائز میں ڈبل روٹی لے کے گھر آ رہا ہوں، وہ بھی ختم ہو گئی ہے. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، لیکن افسوس کر لیں جتنا آپ نے کرنا، ہونا نہ کچھ نہیں. ان سے آپ پوچھیں. جی ضرور. جی واں سانو کدی اوے پھل نہیں لگ دے، تے او چھلیا رس نہ دے دے، جے اندروں مضبوط نہ ہوئے تے چلے بھی کم نہیں دے دے. واہ ہو جے اندروں مضبوط نہ ہوئے تے چلے بھی کم نہیں دے دے. تے جس کھانے دی ہوئے شکل نہ سونی تے نہ سونی خوشبوئی، وہ جنہ بھی لذت پریا ہووے تے پسند نہیں کردا کوئی. تو بات اصل میں عشق کی لگن کی ہے. طاہر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر اجازت ہو تو میں ایک بات کر سکتا ہوں. طاہر صاحب یہ دیکھیں کہ جو جنم باؤں ہے، جس کو ہم پنجابی میں یہ کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ ہمارا جو سارا چڑھاوا ہے، جہاں پہ ہماری پیدائش ہے، سارا ہے جو پنجابی سبھیاچار ہے، جو کلچر ٹریڈیشن ہے، پنجاب کی جو دھرتی ہے،
اس میں اتنی زرخیزی اللہ پاک نے ڈال دی ہے کہ میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ جہاں پہ جو صوفیزم کی وجہ سے، صوفیہ کرام کی وجہ سے جو عشق کی لو، جو عشق کی چنگاری انہوں نے جہاں پہ آ کے اپنے فیض، اپنے علم سے پھیلائی ہے، وہ انشاءاللہ آخری جو دن ہوگا وہاں تک یہ قائم رہے گی۔ اور عشق کی بات ہے تو میاں محمد بخش جو ہیں، جو سیف الملوک ہے، اس میں عشق کے اوپر بہت زیادہ بات کی ہے۔ جو میاں صاحب کا کلام ہے کہ جیسے کہ ان کا فرمان ہے کہ جنہ اندر ہوئے عشق سمایا واہ واہ، تے اس نہیں پھر جانا، وہ پاویں سونے ملن ہزاراں، ہوئے اساں نہیں ہوں یار وٹانا، تے جنہ اندر نہ عشق سمایا تے کتے اس تھی چنگے، وہ مالک دے کر راکھی کر دے، ہوئے صابر پکھے ننگے۔ بہت شکریہ۔ یقیناً شوکت علی کو پنجاب کی جو ایک ثقافت کا حصہ ہے اسے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔ اگلے ہفتے آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ۔ بدلو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں۔ عائشہ ظفر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔